السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، مسجدیں، درگاہیں، مدرسے، نہ جانے کتنی چیزیں تمہارے ہاتھوں سے چلی جائیں گی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سنبھل کے واقعے کو مسلمانان ہند بھولے ہی نہیں تھے۔ سلطان الہند خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی درگاہ کے تعلق سے ایک فیصلہ سب نے دیکھ لیا کہ ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمان جو کہیں باہر سے نہیں آئے بلکہ ان کے آباء و اجداد یہیں اسی مٹی کی پیداوار ہیں، یہیں کا کھان، یہیں کا پان، یہیں کا پہناوا، یہیں کی خوشی، یہیں کی غمی، ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ لیکن مسلمانان ہند تاریخ کے ایسے تاریک دور سے گزر رہے ہیں کہ نہ ان کی مسجدیں محفوظ، نہ ان کے مدرسے محفوظ، نہ ان کی درگاہیں محفوظ۔ آخر وہ جگہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ میرے بھائیوں، حال ہی میں سنبھل کے واقعے کو مسلمانان ہند بھولے ہی نہیں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خواجہ اجمیری سلطان الہند کی درگاہ کے سروے کا آرڈر بھی آنے والا ہے۔ مسلمانوں، تم فرقوں میں بٹے رہے، تم وہابی اور سنی کی تقسیم کو اپنا مقدر سمجھتے رہے، تم بریلوی اور دیوبندی کی گتھیاں سلجھانے میں ناکام رہے۔ آج تمہاری مسجدیں بھی محفوظ نہیں، تمہارے مدرسے بھی محفوظ نہیں، تمہاری درگاہیں بھی محفوظ نہیں۔ مسلمانوں، آج تمہارا فرض منصبی کیا ہے؟ آج تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہندوستان کے اندر رہنے والے علماء اکرام، ائمہ اکرام، حال ہی میں ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری ہے، میں اس پر آپ کے سامنے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک مولوی نما انسان جنازے کے سامنے تقسیم کی باتیں کر رہا ہے۔ ایک طرف اس کی یہ تقریر ہو رہی تھی کہ دیوبندی کے پیچھے، وہابی کے پیچھے، فلاں کے پیچھے تم نے نماز نہیں پڑھنی، اور دوسری طرف تمہاری مسجد کو، تمہاری مسجد کے تقدس کو، تمہاری مسجد کے تحفظ کے لیے نکلنے والے نوجوانوں کو جان سے مارا جا رہا تھا، ان کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی تھیں، ان کے اوپر شل چلائے جا رہے تھے، ان کو ڈنڈے سے پیٹا جا رہا تھا، ان پر FIR ہو رہی تھی، اور یہ مسلمان اپنے ذاتی جھگڑے، اپنے ذاتی اناد، اپنے ذاتی بغض کے اندر مبتلا تھا۔ مسلمانوں، آج خواجہ اجمیری کی درگاہ تمہیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، یہ سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، ان جھگڑوں کو چھوڑ دو۔ اگر یہ جھگڑے کرتے رہے تو یاد رکھو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آنے والی نسلیں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گی، اس لیے کہ تم نے کبھی بھی اتحاد اور اتفاق کی دعوت کو عام نہیں کیا۔ آج اگر خواجہ اجمیری کی درگاہ کا مسئلہ آیا ہے، اس پر بھی اگر تم متحد نہ ہوئے، تمہارے اندر اتحاد اور اتفاق نہ ہوا، تم نے ایک پیغام نہ دیا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے تاریک سے تاریک تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج وقت ہے، ابھی بھی اتحاد اور اتفاق کو اپنا زیور بنا لو۔ اتحاد اور اتفاق کے ذریعے مسلمانوں یکمشت ہو کر اپنی درگاہوں کی، اپنی مسجدوں کی، اپنے مقدسات کی حفاظت کو اپنا فرض منصبی سمجھ کر آج بھی میدان کے اندر نکل آؤ۔ اللہ رب العالمین تمہاری مدد کے لیے تیار ہے، لیکن تم ہی ہو جنہوں نے آپس کے اندر پھوٹ ڈال کر اپنی کمزوری کو دشمنوں کے سامنے عیاں اور بیاں کیا گیا ہے۔ اس لیے آج کا یہ پیغام ہندوستان میں بسنے والے ان مسلمانوں کے لیے ہے جو فرقوں پہ لڑتے ہیں، جو مسلک کی بات کرتے ہیں۔ اب بات اوپر جا چکی ہے، اب مسلکوں سے اوپر جا چکی ہے، اب وہابیت اور سنیت سے اوپر جا چکی ہے، اب بریلویت اور دیوبندیت سے اوپر جا چکی ہے۔ اب تو تمہارے کلمے کی تحفظ
اور تمہاری مسجد کے تحفظ اور تمہاری عبادت گاہوں کے تحفظ کی بات ہے، اگر اس پر بھی آپ یکجانہ ہوئے تو آنے والی نسلیں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گی۔ جائے کہ تم جتنی مرضی لمبی نمازیں پڑھنے والے ہوں، تم جتنے مرضی لمبے سجدے کرنے والے ہوں، تم جتنے بڑے لمبے جلسے کرنے والے ہوں، آج میں ان صوفی کانفرنس کرنے والوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور صوفی کانفرنس کرنے والوں، آج کہاں ہو تم؟ آج تمہارے سامنے تمہارے سلطان الہند کی درگاہ، تمہارے سلطان الہند کی بیٹھک، تمہارے سلطان الہند کی آماجگاہ، اور وہ آماجگاہ جو بلا لحاظ مذہب و ملت، بغیر کسی نسل اور تفریق کے سب کو اتحاد کی طرف بلاتی تھی، آج اس کے سروے کا بھی آرڈر آ چکا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے آپ کو دین سے لگاؤ، نماز سے لگاؤ، کلمے سے لگاؤ، اور اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو، اور اللہ کے حضور دعائیں کرو کہ کون سے دن آ چکے ہیں تمہارے لیے کہ تم آج بیگانہ ہو کر رہ گئے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔